اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا ہم سایہ دار چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ فرمایا، تم میں سے کون وادی بطحان کی طرف ہر روز جانا پسند کرتا ہے یا عقیق کی طرف؟ بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لائے، بطحان کی طرف سے 2 اونٹنیاں لائے، رشتہ داری کو نہ توڑے اور گناہ بھی نہ کرے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سب دوست رکھتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، کیا تم میں سے مسجد میں نہیں جاتا جو 2 آیتیں اللہ کی کتاب کی پڑھے یا سکھائے تو یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 آیتوں سے بہتر، 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ آیتوں کی گنتی اونٹنیوں کی گنتی سے بہتر ہے۔ اسی طرح ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ایک تمہارا گھر کی طرف پھرے یہ بات پسند کرتا ہے کہ گھر میں 3 حاملہ اونٹنیاں ہوں اور موٹی تازی بھی ہوں؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، 3 آیتیں نماز میں پڑھنا 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک ماشاءاللہ زبانی یاد کرنا چاہیے، قیام میں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اونٹنیاں حاملہ ان سے بہتر ہیں کہ تم 3 آیتیں قیام میں پڑھے۔ تو اس لیے ہمیں زبانی بھی قرآن پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کوئی سورت یاد کر لی، اگر جو تو ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، تو لیکن جو حافظ نہیں ان کو بھی سورت یاد کرتا رہنا چاہیے۔ تو آئیے ہم قرآن پاک کا 4تھا پارہ شروع کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ ہرگز نہ تم پاؤ گے نیکی کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی چیز، پس بے شک اللہ ساتھ اس کی جاننے والا ہے۔ کہ اللہ کے جو تمہیں چیز پسند ہو نا وہ اللہ کے راستے میں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہ تم پاؤ گے نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں دو جو تمہیں پسند ہو۔ ہر کھانا تھا حلال بنی اسرائیل کے لیے، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اوپر اپنے نفس کے، پہلے یہ کہ اتنے توریت کے کہہ دیجئے، پس لاؤ توریت پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو۔ پس جو کہ افطرا باندھتا ہے اللہ پر جھوٹا بعد اس کے پاس وہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے سچ ہے اللہ، کہہ دو کہ خدا تعالیٰ سچا ہے۔ پس تابع داری کرو مذہب ابراہیم علیہ السلام یک طرف کی، اور نہ تھے شرک کرنے والوں سے۔ بے شک پہلے جو بنایا گیا گھر لوگوں کے لیے وہ مکہ شہر میں ہے،
برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے عالموں کے لیے۔ اس میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی داخل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے امن میں۔ اور اللہ کے لیے ہے اوپر لوگوں کے حج کرنا گھر کا، جو کوئی طاقت رہتا ہو طرف اس کے راستے کی، اور جو کوئی کفر کرے پس بے شک اللہ غنی ہے عالموں سے۔ کہہ دیجیے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا، اور اللہ گواہ ہے اوپر جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجیے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو کوئی مان لائے تم تلاش کرتے ہو اس سے ٹیڑھا پن، اور تم گواہ ہو اور نہیں اللہ غافل جو تم عمل کرتے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر اطاعت کرے ایک فریق ان لوگوں کی جو دیے گئے ہیں کتاب، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد تمہارے ایمانوں کو کافر بنا دیں گے۔ اہل کتاب کی اگر تم تابع داری کرو گے، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر تم یہود نصارہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، تمہارے دین سے پھیر کر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اور کس طرح تم کفر کرتے ہو، تم پر پڑی جاتی ہیں اللہ کی نشانیاں، اور تم میں اس کا رسول بھی ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی پس تحقیق اور کس طرح تم کفر کرتے ہو اور تم پر پڑی جاتی ہیں اللہ کی نشانیاں، اور تم میں اس کا رسول ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے، وَمَن يَعْتَصِم، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامتا ہے، پس تحقیق ہدایت دیا گیا طرف راستے سیدھے کی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جس طرح حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور نہ تم مرو مگر ہو تم مسلمان، اور مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو تمام، حبل رسی، اور نہ تم فرقہ بندی کرو، اور یاد کرو اللہ کی نعمتیں تم پر، جب تھے تم دشمن پس الفت ڈالی درمیان تمہارے دلوں کے، پاس تم ہوگے اس کی نعمتوں سے بائی بائی، اور تھے تم اوپر کنارے گرنے کے آگ میں، پس بچایا تم کو اس سے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بلائے طرف نیکیوں کی اور حکم کرے ساتھ اچھے کاموں کی، اور منع کرے برے کاموں سے، اور وہ کامیاب ہیں۔ اور نہ تم ہو جو مانند ان لوگوں کی جو فرقہ بندی کرتے ہیں، جو فرقہ واریت کہ صرف یہی پسند کرتے ہیں کہ ہم فلاں کے ہیں، ہم یہ ہیں۔ ایسا نہ ہونا چاہیے، صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہیے۔ اور اختلاف کرتے ہیں بعد سے جو آئی ان کے پاس واضح دلیلیں، اور وہ لوگ ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ تم ہو جو مانند ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ کیا، یہی پسند کیا کہ اپنے آپ کو کسی فرقے میں داخل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ کے نبی بھی جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلاتے تھے، تو مسلمان کہلانا بہتر ہے۔ جس دن سفید ہوں گے کچھ منہ اور سیاہ ہوں گے کچھ منہ، پس اے پر وہ لوگ جن کی سیاہ ہوں گے منہ، کیا تم نے کفر کیا بعد اپنی قسموں کے پاس چکھو عذاب، ساج تھے تم کفر کرتے۔ اور اے پر وہ لوگ جن کے سفید ہوں گے منہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیتیں ہیں اللہ کی، ہم نے اس کو پڑھا پر ساتھ حق کے،
اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کا عالموں کے لیے، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور طرف اللہ کی لوٹنا ہے کاموں کا۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، تم نیکیوں کا حکم کرو اور برے کاموں سے روکو، اور تم ایمان لاؤ اللہ پر، اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، ان میں سے البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے، بعض ان میں سے ایمان لاتے ہیں اور زیادہ ان کے فاسق ہیں۔ ہرگز نہ وہ بگاڑ کریں گے تمہارا مگر تکلیف تو دیں گے، اور اگر وہ جنگ کریں گے تم سے، پھر جائیں گے تم سے کمر دیتے ہوئے، پھر نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہ ہر جگہ ہی ذلیل ہیں۔ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، یہ غضب خدا کے مستحق ہو گئے، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر فقیری ڈال دی گئی ہے اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے، اور انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور تھے زیادتیاں کرنے والے، اور یہ زیادتیاں کرتے رہے۔ لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آیاتِ اللہ، یہ سارے کے سارے برابر نہیں، بلکہ اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ وہ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور حکم کرتے ہیں اچھے کاموں کا اور روکتے ہیں برے کاموں سے، اور وہ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، وہ لوگ وہ نیک ہیں۔ اور جو کرے نیکی بس ہرگز نہ قدری کی جائے گی اس کی، اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، شاکر ہیں، اور اللہ جانتا ہے متقیوں کو۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہرگز نہ غنی کرے گا ان کو ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ، اور وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال جو خرچ کرتے ہیں بیچ سے حیاتی دنیا کے، یعنی کفار کی مثال ہے، جو کفار خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، مانند مثال ہوا کی بیچ اس کے تیزی ہو پہنچے قوم کی کھیتی کو، جنہوں نے ظلم کیا ہو اپنی جانوں پر، پس ان کو ہلاک کر دے، اور نہیں ہم نے ظلم کی، اور نہیں ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے، اور لیکن تھے اپنی جانوں پر آپ ظلم کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہے بہت بڑا ہے۔ تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، اگر ہو تم عقل رکھتے۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اہل کتاب، اور تم تو ایمان لاتے ہو سب کتابوں کے، جب تم تو پوری کتابوں کو مانتے ہو وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں،
زبان سے تو کہتے ہیں جب تو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں عضو کاٹتے ہیں اپنی انگلیاں غصے سے۔ کہہ دو مر جو اپنے غصے میں، بے شک اللہ جانتا ہے بید سینوں کے۔ اگر پہنچے تم کو اچھائی ان کو برا لگتا ہے، اگر ایمان والوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو یہ اہل کتاب نہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر پہنچے تم کو کوئی برائی تو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کی۔ اور اگر تم صبر کرو تم ڈرو، نہ بگاڑ کریں گے تمہارا ان کی تدبیریں کچھ، بے شک اللہ ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب صبح ہوتے ہی اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے نا، جب تمہاری دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ ان کا ولی و مددگار ہے، اور اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ توقع رکھے مومن۔ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر، اور تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو شاید کہ تم شکر کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب تو مومنوں کو تسلی دے رہا تھا، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ گویا لوگ اپنے اس جوش سے آئے، لیکن اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو گے تو تمہارا رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یاد رکھو مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اس امداد الہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور ذلیل ہوگی، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر لوٹیں گے۔ نہیں ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، یا رجوع کرے ان پر یا عذاب دے ان کو، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ یہ تو اللہ کے بس کی بات ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، یہ تو سب کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ چاہے تو ان پر رجوع کرے، چاہے تو عذاب دے، اور اللہ کے لیے یہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ڈرو آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، اور جلدی کرو طرف بخشش کی اپنے رب سے، اور جنت کی جس کی چوڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہ جنت صرف اس میں ہے کہ جلدی کرو طرف بخشش کی۔ اب جو بھی کوئی غلطی ہو جایا کرے اپنے رب کی طرف جلدی سے رغبت کرنی چاہیے، بخشش مانگنی چاہیے، اپنے آپ کو جانچنا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو جلدی کرو طرف بخشش کی اپنے رب کی طرف، اور جنت کی جب بخشش مانگو گے تو جنت یہ ملے گی جس کی چوڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کا عرض بتایا ہے کہ جو لوگ بخشش کی طرف جلدی کرتے ہیں
نیکیاں کرتے ہیں تو جنت ہوگی جس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، طول تو اللہ نے بتایا نہیں، صرف عرض بتایا۔ تو ایسی جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کیسے ہیں کہ وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں بھی تکلیف اور دکھ کے، اور پی جاتے ہیں غصے کو، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ یہ والے کام کرتے ہیں، جلدی بخشش مانگتے ہیں، تو پھر یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہ خرچ کرتے ہیں بھی تکلیف اور دکھ کے، اور پی جاتے ہیں غصے کو، اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی بے حیائی یا ظلم، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے، تو کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی ناشائستہ کام یا ظلم اپنی جانوں پر، یاد کرتے ہیں اللہ کو، پس استغفار کرتے ہیں واسطے اپنے گناہوں کے۔ استغفار بھی اس طرح کرتے ہیں، کون ہے جو بخشے گناہوں کو اللہ کے سوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو ہی سے ہی معافی مانگنی ہے، تو ہی سے یہ کہنا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، اور کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے؟ وہ بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ ضد نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی گناہ ہے، یہ کوئی گناہ کی بات کی ہے، یہ میں کوئی گناہ کیا ہے، یہ کون سا گناہ؟ سب لوگ کرتے ہیں، ہم سے یہ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا؟ مومن جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ان سے ہمیں منع رہنا چاہیے۔ تو پھر بھی انسان ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ضد نہیں کرتے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھ کر اپنے اللہ کے ہاں گڑ گڑاتے ہیں، معاف کرا کر ہی رہتے ہیں۔ تو اگر یہی کہیں کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے، یہ کون سا گناہ ہے، ایسے تو ہو ہی جاتا ہے، ایسے نہیں وہ کہتے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، اور نہیں وہ ضد کرتے، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو وہ کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ تمیز ہونی چاہیے۔ یہی تو فرضی علم ہے، ہمیں حلال حرام کی اور اچھائی برائی کی تمیز ہونی چاہیے، اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اچھائیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ وہ لوگ جزا دے گا ان کو، وہ لوگ جزا ہے ان کی، یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ بخشش ہے اپنے رب سے، اور جنت ہے چلتی ہوں گی نیچے اس کے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، اور اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے، پس سیر کرو زمین میں، پس دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اور نہ تم سست ہوگے اور نہ تم غمگین ہوگے، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن ہوگے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی غالب آتے رہو گے، اور تم سست بھی نہ ہوگے، غمگین بھی نہ ہوگے۔ اگر پہنچے تم کو زخم، پس تحقیق پہنچے قوم کو زخم۔ یہ جنگ احد کا واقعہ کہ پاس تحقیق پہنچے قوم کو زخم برابر اس کے، اور یہ دن پھرتے رہتے ہیں درمیان لوگوں کے، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور پکڑے تم کو گواہ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، اور تاکہ خالص کرے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور مٹا دے کافروں کو۔ یہ دن تو اس لیے ہے، کبھی انہیں زخم پہنچ گئے، کبھی انہیں زخم پہنچ گئے، کبھی ادھر شہید ہوئے، کبھی ان کے ہلاک ہوئے۔ یہ دن تو پھرتے رہتے ہیں، نداولھا وتلک الایام نداولھا، یہ تو دن پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے وَلِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ
کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم داخل ہوگے جنت میں، اور جب جان لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم میں سے، اور جانتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور البتہ تحقیق ہو تم خواہش کرتے موت کی پہلے یہ کہ تم اس سے ملو، یہ جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزوؤں میں تھے، اور البتہ تحقیق تھے تم پہلے موت کی خواہش کرتے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، بس اب اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے سامنے۔ اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رسول، تحقیق گزر چکے ہیں ان سے پہلے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول گزر چکے ہیں۔ کیا پس اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام ایک دم ان پر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ کیا پس اگر فوت ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا شہید ہو جائیں، تم پھر جاؤ گے اوپر اپنی ایڑیوں کے، پھر اپنے دین پر نہ رہو گے؟ ایسا نہیں، اور جو کوئی پھر جائے گا اوپر اپنی ایڑیوں کے پاس ہرگز نہ بگاڑ کر سکے گا اللہ کا کچھ، اور جلدی بدلہ دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ اور نہیں ہے وہاں سے کسی نفس کے یہ کہ وہ مر جائے مگر ساتھ اللہ کے حکم کے، لکھی ہوتی ہے مدت مقررہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا ہم دیتے ہیں اس کو اس سے، اور جلدی بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اور بہت سے نبی قتل ہوئے، شہید ہوئے، ساتھ ان کے رب کو ماننے والے بہت نبی بھی شہید ہوتے رہے، اور ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ بھی شہید ہوتے رہے۔ بس نہ وہ سست ہوئے جو ان کو پہنچا اللہ کے راستے میں، اور نہ وہ کمزور ہوئے، اور نہ وہ تھکے، اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ اور نہ تھی ان کی باتیں مگر یہ کہ وہ کہتے اے ہمارے رب بخش ہم کو، بخش واسطے ہمارے گناہ، اور زیادتی کر بیچ ہمارے کام کے، اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو، اور مدد کر ہماری اوپر قوم کافروں کے۔ پاس دیا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا اور اچھا ثواب آخرت کا، اور اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر اطاعت کرو ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں، وہ پھیر دیں گے تم کو اوپر تمہاری ایڑیوں کی، پس تم پھرو گے ذلیل ہو کر۔ یہ تو نامرادی ہونا ہے، جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی تم میں سے ادھر پھر گیا بس وہ ذلیل ہو گیا، بلکہ اللہ مولا ہے تمہارا، اور وہ بہتر ہے مدد کرنے والا۔ جلدی ڈالیں گے بھی دلوں لوگوں کے جو کفر کرتے ہیں، روب ساتھ جو شرک کرتے ہیں ساتھ اللہ کے، ان پر مومنوں کا روب ہوتا ہے، مشرکوں پر، کافروں پر۔ شرک بھی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بری ہے جگہ ظالموں کے لیے۔ اور البتہ تحقیق سچا کیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، سچا کیا تم سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ، جب تم ان کو محسوس کرنے لگے ساتھ اس کے حکم کے،
یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے اور تم نے جھگڑا کیا بیچ کاموں کے، ان قریب ہے کہ بعد اس کے، ان قریب ہے وَعَصَیْتُمْ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، جب پھسل گئے تم اور جھگڑا کیا تم نے بیچ کاموں کے اور نافرمانی کی تم نے بعض سے جو دیکھا تم نے، جو تم پسند کرتے ہو، جو کوئی پسند کرے تم میں سے، جو کوئی ارادہ کرے دنیا کی زندگی کا تم میں سے، جو کوئی ارادہ کرے آخرت کا، پھر تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزما لے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، جب کہ تم چلے جا رہے تھے، جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین ہو اور نہ ملی ہوئی چیز پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ پھر اتارا تم پر بعض غم کے امن کی شکل میں نیند، ایک جماعت تم میں سے اور ایک جماعت نے تحقیق کوشش کی، انہوں نے اپنی جانوں پر وہ گمان کرنے لگے ساتھ اللہ کے سوائے حق کے گمان جاہلیت کا۔ وہ کہتے کیا ہے ہمارے دیے حکم سے کوئی چیز؟ کہہ دیجیے حکم سب کا سب اللہ کا ہے۔ وہ چھپاتے تھے بیچ اپنے نفسوں کے جو ناز ظاہر کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ کہتے اگر ہوتا ہمارے لیے حکم میں کوئی چیز، نہ ہم قتل ہوتے یا ہم۔ کہہ دیجیے اگر ہوتے تم، کہہ دے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کی باتوں کا آزمانا اور تمہارے دل کی ارادوں کا نکھارنا تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن کمر پھیری جس دن دونوں جماعتوں کی مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، جس دن کے دونوں جماعتیں ادھر ادھر ملی، یہ لوگ اپنے بعد کرتوتوں کے باعث شیطانی اغوا میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ خدا نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے بخشنے والا اور حوصلے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جو مان ان لوگوں کی جو کفر کرتے ہیں اور کہتے ہیں واسطے اپنے بھائیوں کے جب سفر کرتے ہیں زمین میں، یا ہوتے ہیں غازی، اگر ہوتے نزدیک ہمارے نہ مارتے اور نہ قتل ہوتے، تاکہ کرے اللہ یہ حسرت ان کے دلوں میں، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر قتل ہوتے تم بیت اللہ کے راستے میں یا مر جو تم، البتہ بخشش ہے اللہ سے اور رحمت بہتر جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر تم مر جو یا تم قتل ہو جو، نہیں طرف اللہ کی لوٹ تم نے اکٹھا ہونا۔ پس بوجہ اللہ کی رحمت کے نرمی کرنے کے لیے، اگرچہ ہو غصہ بڑا دل میں، نہ جدا ہوں گے وہ آپ کے ارد گرد سے، انہوں نے آپ کے ارد گرد سے جدا نہیں ہونا،
پس معاف کر ان کو اور استغفار کر ان کے لیے اور مشورے میں لے ان کو بیچ کاموں کے۔ پس جب ارادہ کریں آپ پس توقع رکھیں اللہ پر، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توقع رکھنے والوں کو۔ اگر تمہاری مدد کرے اللہ پس نہیں کوئی غالب آ سکتا تمہارے لیے، اور اگر وہ پکڑے تم کو پس کون ہے جو تمہاری مدد کرے بعد اس کے، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توقع رکھے مومن، اور نہیں ہے واسطے کسی نبی کے یہ کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے لایا جائے گا ساجو خیانت کی قیامت کے دن، پھر پورا دیا جائے گا نفس کو جو کمایا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہے یہ اس شخص جیسا ہے جو خدا کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ خدا کے پاس یہ بڑے مرتبوں پر ہیں، ان کے تمام اعمال پر خدا بخوبی دیکھ رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب بھیجا ان میں رسول ان کے نفسوں سے، پڑھتا ہے ان پر اس کی نشانیاں اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، اور یہ کہ تھے پہلے سے البتہ بیچ گمراہی ظاہر کی۔ اور جب پہنچے تم کو مصیبت تحقیق پہنچی تم کو ان کے برابر، کہتے ہو تم کس طرح ہے یہ، کہہ دیجیے وہ نزدیک تمہارے نفسوں کے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو پہنچی تم کو جس دن میری دو جماعتیں پر ساتھ اللہ کے حکم کے، تاکہ جان لے مومنوں کو اور تاکہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، اور کہا گیا ان کے لیے آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا دور ہو جو، کہا انہوں نے اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا نہ تابع داری کرتے تمہاری، اور وہ واسطے کفر کے اس دن زیادہ قریب تھا ان میں سے واسطے ایمان کے، وہ کہتے ہیں ساتھ اپنے منہوں کے جو نہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ جو وہ چھپاتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں واسطے اپنے بھائیوں کے بیٹھے رہو اگر ہماری اطاعت کرو گے نہ قتل ہوگے، کہہ دیجیے پس بچا لو تم اپنی جانوں کو موت سے اگر تم سچے ہو، اور نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ بلکہ زندہ ہیں، نزدیک اپنے رب کے وہ رزق پاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں ساتھ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور وہ خوش ہوتے ہیں ساتھ ان لوگوں کے کہ نہیں ملے ابھی تب ساتھ ان کے پیچھے سے، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش ہوتے ہیں اللہ کی نعمت سے اور فضل سے، اور بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر مومنوں کا۔ وہ لوگ قبولیت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور رسول کی بات سے جو پہنچے ان کو زخم، وہ لوگ اچھائیاں کرتے ہیں ان میں سے اور ڈرتے ہیں اجر ہے بڑا۔ وہ لوگ کہا ان کے لیے لوگوں نے بے شک لوگ تحقیق جمع ہے تمہارے لیے، پس ان سے ڈرو، پس زیادہ ہوئے ان کے ایمان، اور کہا انہوں نے کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا ہے کارساز۔ پھر پھرے اللہ کی نعمتوں سے اور فضل سے، نہ پہنچے ان کو کوئی برائیاں کوئی تکلیفیں، اور تابع داری کی انہوں نے اللہ کی رضامندی کی ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سوائے اس کے شیطان خوف دلاتا ہے اس کے دوست بھی، بس نہ تم ان سے خوف کھاؤ اور خوف کھاؤ مجھ سے اگر تم مومن ہو، اور نہ غمگین کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں بیچ کفر کے، بے شک وہ ہرگز نہیں بگاڑ کر سکتے اللہ کا کچھ، وہ ارادہ کرتا ہے اللہ کہ نہ کرے ان کے لیے حصہ آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بدلے ایمان کے ہرگز نہ بگاڑ کر سکیں گے اللہ کا کچھ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔
اور ناگمان کریں وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں سوائے اس کی مہلت دی گئی ہے ان کے لیے کہ بہتر ہے ان کی جانوں کے لیے، سوائے اس کی مہلت دی ہے ان کو تاکہ وہ زیادہ گناہ کر لیں، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ نہیں ہے اللہ تاکہ چھوڑے مومنوں کو اوپر جو ہو تم اوپر اس کے، یہاں تک کہ علیحدہ ہو جائے گندے پکیزہ سے، اور نہیں ہے اللہ تاکہ مطلع کرے تم کو اوپر غیب کی، اور لیکن اللہ مطلع کرتا ہے اپنے رسولوں کو جسے چاہتا ہے۔ پس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تم ڈرو گے پس تمہارے لیے اجر بڑا ہے۔ اور ناگمان کریں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں ساتھ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، وہ بہتر جانتے ہیں اپنے لیے بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، جلدی توقع پہنایا جائے گا۔ جو کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ نہیں دیتے، یہ ان کے لیے ہے جلدی توقع پہنایا جائے گا جو بخیلی کرتے ہیں ساتھ اس کے قیامت کے دن۔ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ البتہ تحقیق سن لی بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، جلدی ہم لکھ لیتے ہیں جو کہتے ہیں۔ اور قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے، اور ہم نے کہا چکھو عذاب دلانے والا، یہ ساتھ جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا واسطے بندوں کے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ نے عہد کیا ہے ہماری طرف کہ نہ ایمان لائیں واسطے رسول کے یہاں تک کہ آئے قربانی کھا جو اس کو آگ، کہہ دیجئے تحقیق آئے تمہارے پاس رسول میرے سے پہلے ساتھ روشن دلیلوں کے، اور ساتھ اس چیز کے جو تم نے کہی، پس پھر کیوں تم نے ان کو قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اور اگر جھٹلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پس تحقیق جھٹلائے گئے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے ساتھ روشن دلیلوں کے اور صحیفوں کے اور کتابوں روشن کے، کتابیں بھی لے کر آئے تھے، صحیفے بھی لے کر آئے تھے، لیکن جھٹلایا تھا کافروں نے۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور سوائے اس کے تم پورا دیا جاؤ گے اپنا اجر قیامت کے دن۔ پس جو کوئی بچ گیا آگ سے داخل ہوگا جنت میں، پس تحقیق کامیابی ہوگی، اور نہیں ہے جاتی دنیا کی مگر دھوکہ، مگر نفع ہے دھوکے کا۔ البتہ آزماتے ہیں تم کو بھی تمہارے مالوں کے اور تمہاری جانوں کے، اور یہ بھی یقین ہے کہ تم ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور البتہ سننی پڑیں گی باتیں ان لوگوں کی جو دیے گئے ہیں کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں کی بھی جو شرک کرتے ہیں، تکلیف دیں گے بہت، کافروں کی، اہل کتاب کی، مشرکوں کی باتیں سننی پڑیں گی مسلمانوں کو۔ تو ایسے ہی ہے، اور اگر تم صبر کرو گے اور تم ڈرو گے پس بے شک یہ پکے ہیں کام۔ اور جب لیا اللہ نے عہد ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، البتہ اس کو بیان کرنا لوگوں کے لیے اور نہ تم اس سے چھپانا، پاس پھینکا انہوں نے پیچھے اپنی کمروں کے اور بیچنے لگے ساتھ کی کم قیمت میں، پس برا ہے جو وہ بیچتے ہیں جو بیپار کرتے ہیں۔ ناگمان کریں وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ساتھ جو دیے گئے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں یہ کہ تعریفیں کی جائیں ساتھ جو نہیں وہ کرتے، کہ صرف تعریفوں سے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی بعض لوگوں کی چالیں ہوتی ہیں کہ صرف ہماری ہی کوئی تعریف کرے، تعریفیں کرواتے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس نہ بچائیں گی ان کو یہ تعریفیں عذاب سے، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمان اور زمین کی، اور اوپر
اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بیج پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور اختلاف کرنا رات اور دن کا البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہ لوگ وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور اوپر اپنی کروٹوں کے، اور وہ سوچ و بچار کرتے ہیں بیج پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا۔ اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ بات، پاک ہے تو بچا ہم کو عذاب آگ سے۔ اے ہمارے رب بے شک تو جسے داخل کرے گا آگ میں پس تحقیق اس کو رسوا کرے گا، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سن لیا آواز دینے والے کی آواز کو، واسطے ایمان کیجیے کہ ایمان لائیں، ساتھ اپنے رب کے پاس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، پس بخش واسطے ہمارے گناہ، اور دور کر ہم سے ہماری برائیاں، اور فوت کرنا ہم کو ساتھ نیکوکاروں کے۔ اے ہمارے رب، اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اوپر اپنے رسولوں کے، اور نہ غمگین کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کو۔ پس قبولیت کی ان کے لیے ان کے رب نے، بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عمل جو کوئی عمل کرے تم میں سے مرد ہو یا عورت، بعد تمہارے بعد۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور تکلیف دیے گئے میرے راستے میں، اور جنگ کی انہوں نے اور قتل کیا انہوں نے اور قتل ہو گئے، ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، ضرور داخل کروں گا ان کو جنت میں، چاہتی ہوں کہ نیچے اس کے نہریں، ثواب ہوگا اللہ کے نزدیک سے، اور اللہ نزدیک اس کے اچھا ثواب ہے۔ نہ غمگین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نہ ان لوگوں کا جو کفر کرتے ہیں بیچ شہروں کے۔ نفع ہے تھوڑا، متاع ہے تھوڑا، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بری ہے جگہ رہنے کی۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے جنت ہے، چاہتی ہوں کہ نیچے اس کے نہریں ہمیشہ رہیں گے، اس میں مہمانی ہوگی اللہ کے نزدیک سے، اور جو اللہ کے نزدیک ہے بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ اور بے شک اہل کتاب البتہ ایمان لاتے، اور بے شک بعض اہل کتاب البتہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے، اور جو اتارا گیا طرف تمہاری، اور جو اتارا گیا طرف ان کی، ڈرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں وہ خریدتے ساتھ اللہ کی نشانیوں کی قیمت تھوڑی، وہ لوگ ان کے لیے اجر ہے ان کا نزدیک اپنے رب کے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایسے بھی اہل کتاب ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور صابر رہو، اور صبر کی تلقین کرو۔ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ثابت قدم رہو، اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، اور جہاد کے لیے تیار رہو، تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، وہ ذات پاک پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے، اور پیدا کیے سے اس کی بیوی کو، اور پھیلائے ان دونوں سے آدمی بہت اور عورتیں، اور اللہ سے ڈرو، وہ ذات تم سے سوال کرے گا ساتھ اس کے اور رحمی رشتوں کے بارے میں، بے شک اللہ ہے تم پر نگہبان۔ اور دو یتیموں کو ان کا مال، اور نہ تم بدلو گندی چیز کو ساتھ پکیزہ کے، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال طرف اپنے مالوں کی، بے شک وہ ہے نخوشی بڑی، اللہ کی نخوشی ہے بڑی، یا گناہ ہے بڑا۔ اور اگر تم خوف کھاؤ کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، پس نکاح کرو جو خوش لگے واسطے تمہارے عورتوں سے، 2 اور 3 اور 4۔ پس اگر خوف کھاؤ تم
کہ نہ تم انصاف کر سکو گے تو پس ایک عورت ہی بہتر ہے، یا جو مالک وہی دائیں ہاتھ تمہارے، یہ ادنا ہے کہ نہ تم انصاف کر سکو۔ اور دو عورتوں کو حق مہر ان کا مقرر شدہ، پس اگر خوش لگے واسطے تمہاری کوئی چیز اس کے حق مہر سے، پس کھاؤ اس کو تر و تازہ۔ اور نہ دو بیوقوفوں کو اپنے مال وہ جو بنایا اللہ نے تمہارے لیے کہ عمرانہ، اور رزق دو ان کو اس میں، اور لباس دو ان کو کیا من کہ ایسا رزق جو کہ جس سے تم گزارا کر رہے ہو وہ بیوقوفوں کو نہ دے دو، اور رزق دو ان کو بھی رزق دو، کیونکہ وہ ابھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے حوالے نہ مال کر دو کہ وہ اڑا پڑا دیں، تو لیکن ان کو اچھا کھلاؤ اور پلاؤ، اور ان کو لباس بھی پہناؤ، اور کہو ان کے لیے بات اچھی، اور آزما لو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچے نکاح کو، پس اگر تم محسوس کرو ان سے ہدایت، پس لٹا دو طرف ان کا مال، اور نہ تم کھاؤ اس سے زیادتی سے اور جلدی سے، یہ کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جو کوئی ہے غنی پس چاہیے کہ بچے، اور جو کوئی ہے فقیر پس چاہیے کہ کھائے اچھے طریقے سے۔ پس جو اب تم لٹاؤ طرف ان کے مال، پس گواہ رکھ لو ان پر، جب یتیموں کو ان کا مال دو گواہ رکھ کر دو، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ آدمیوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑے والدین اور قریبی، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑے والدین اور قریبی، جو تھوڑا ہو اسے یا بہت، حصہ ہے مقرر شدہ۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے موقع پر قریب والے اور یتیمی، قریبی اور یتیم اور مسکین، بس رزق دو ان کو اس سے، اور کہو ان کے لیے بات اچھی۔ اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، خوف کھائیں ان پر جو اولادوں والے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ جیسے وہ یتیم کوئی چھوڑ گیا ہے، ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، تو ہماری بھی اولاد ہے، اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر ان کا کیا ہوگا، ان کو یہ خوف ہونا چاہیے، پس چاہیے کہ ڈرے اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں ہمارے یتیموں کا ظلم سے، سوائے اس کے وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور جلدی داخل کیے جائیں گے دوزخ دکھائی گئی میں۔ حکم دیتا ہے تم کو اللہ بھی تمہاری اولادوں کے واسطے مرد کے برابر حصہ ہے دو بہنوں کے، پس اگر ہوں عورتیں اوپر دو کے، دو سے زیادہ عورتیں ہیں، پس ان کے لیے تیسرا حصہ ہے جو چھوڑا، اور اگر ہے ایک پس اس کے لیے عد ہے، اور واسطے اس کے باپ کے واسطے ہر ایک کے ان میں سے چھٹا حصہ ہے جو چھوڑا۔ اگر ہے اس کے لیے اولاد، پس اگر نہ ہو اس کی اولاد اور وارث ہے اس کا باپ، پس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ پس اگر ہے اس کے لیے بھائی، پس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ بعد سے وصیت کی گئی ہے، وصیت کر جانا ساتھ اس کے یا قرض کے۔ باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے لیے نفع کے لحاظ سے، پس حکم ہے اللہ کا، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے آتا ہے جو چھوڑیں تمہاری بیویاں، اگر نہ ہوں ان کی اولاد، بیویوں کی اگر کوئی اولاد نہ ہو، پس اگر ہیں ان کے لیے اولاد، پس تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے جو چھوڑا، بعد سے وصیت کر جانا ساتھ اس کے یا قرض کے۔ اور ان کے لیے چوتھا حصہ ہے جو تم نے چھوڑا، اگر ہو تمہارے لیے اولاد، پس اگر ہے تمہارے لیے اولاد، پس ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے جو چھوڑا تم نے، بعد سے وصیت کی گئی ہے، وصیت کر جانا ساتھ اس کے یا قرض کے۔ اور اگر ہے آدمی وارث کلالہ یا عورت، اور اس کے لیے بھائی ہے یا بہن ہے، پس ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہے۔ پس اگر ہیں بھائی بہت ہی سے، پس وہ شریک ہیں بھی تیسرے حصے کے، بعد سے وصیت کر جانا ساتھ اس کے یا قرض کے، سوائے دکھ دینے کے۔ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ جاننے والا حوصلے والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی حدوں کی اور اس کے رسول کی، داخل کرے گا ان کو جنت میں، جاتی ہوں گے نیچے اس کے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی،
اور زیادتی کرتا ہے اس کی حدوں کی داخل کرے گا، اس کو آگ میں ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور ان کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کرتی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، اور وہ جو آتی ہیں بے حیائی کرتی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، پس گواہ رکھ لو ان پر 4 تم ہی میں سے۔ پس اگر وہ گواہی دے دیں پس روکو ان کو بیچ گھروں کے، یہاں تک کہ فوت ہو جائے وہ، یہاں تک ان پر پوری ہو جائے موت، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بس بدکاری کے لیے چھوڑ ہی نہیں دو، ان کو گھروں میں رکھو، اتنی دیر تک رکھو کہ ان پر موت آ جائے، ان کو باہر نہ نکلنے دو۔ اور وہ مرد جو آتے ہیں تم میں سے پس ان کو بھی تکلیف دو، پس اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کریں پس علیحدگی کرو ان سے، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا۔ سوائے اس کے توبہ ہے اوپر اللہ کے ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہیں برے جہالت سے، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، پس وہ لوگ رجوع کرتے ہیں اللہ ان پر، اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔ نہیں توبہ واسطے ان لوگوں کی جو عمل کرتے ہیں برے، یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان کے ایک کو موت، گناہ کرتا چلا جائے توبہ کی طرف نہ آئے، حتیٰ کہ جب وہ موت کے قریب ہو پھر وہ توبہ کرے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پہلے ہی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہ کو گناہ سمجھنا چاہیے، نیکی کے کام کو نیکی کا کام سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ آیا ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے یا گناہ کا کیا ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو اسی وقت معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب حاضر ہوتی ہے ان کے ایک کو موت، کہتا ہے بے شک میں نے توبہ کیا اب، اور نہیں ہے وہ لوگ، وہ مرتے ہیں اور وہ کفر کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ لوگ تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کی زبردستی، اور نہ تم روکو ان کو تاکہ تم لے لو ساتھ بعد جو دیا تم نے ان کو، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی ظاہر، اور روکو ان کو ساتھ اچھے طریقے کے، یعنی ان کو مشورے میں لو اچھے طریقے سے، پس اگر تم ان کو مجبور کرو گے پس ان قریب ہے یہ، پس اگر تم ان کو مکروہ جانو گے پس ان قریب ہے یہ کہ مکروہ جانو تم کسی چیز کو، کر دے اللہ اس میں بہتری بہت۔ اور اگر ارادہ کرو تم بدلنا عورت کا جگہ عورت کی، اور دیا ہو تم نے ایک ان کی کو خزانہ، پس نہ تم لو اس سے کچھ، کیا تم لینے والے ہو اس سے بہتان اور گناہ دار، اس کو بہتان لگانے کے لیے نہیں روکے، کس طرح تم لے سکتے ہو خزانہ لینے کے لیے، اور تحقیق ملے ہیں بات تمہارے طرف بات کی، اور پکڑا ہے تم سے عہد پکا، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کیا تمہارے باپوں نے عورتوں سے، نہ تم نکاح کرو جن سے نکاح کیے تمہارے باپوں نے عورتوں سے، مگر جو تحقیق گزر چکا بے شک وہ ہے بے حیائی اور ناخوشی اللہ کی، اور برا ہے راستہ۔ حرام ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھو اور تمہاری خالہ، اور بیٹیاں بھائی کی اور بیٹیاں بہن کی، اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، رضائی ماں، اور بہنیں تمہاری رضائی، اور مائیں تمہاری وہ جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور بہنیں تمہاری وہ جو رضائی ہیں، اور مائیں تمہاری عورتوں کی، یعنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بیٹیاں تمہاری وہ جو بھی تمہاری عورتوں کی گودی میں، جو عورت گودی میں بچی لے کر آئے اس کے ساتھ بھی پھر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ جو داخل کیا تم نے ساتھ ان کے، جب کہ نکاح کر لیا اس کی ماں سے پھر وہ بچی حرام ہو جاتی ہے۔ پس اگر نہ تم نے داخل کیا ہو ان کو، اگر بچی بڑی ہے تو پہلے وہ بڑی تھی پھر
पहले हो सकता था कि माँ के साथ कर लेते या कि बेटी के साथ, लेकिन जब बेटी गोदी में आई है, छोटी है, तो माँ के साथ निकाह कर लिया है, तो फिर बेटी के साथ जब वो बड़ी हो जाएगी फिर भी उससे निकाह नहीं होगा, वो भी बेटी होगी। बस नहीं है तुम पर कोई हर्ज, अगर तुमने निकाह पहले नहीं किया था, चाहे माँ के साथ कर लेते चाहे बेटी के साथ, जब बेटी गोदी में आई है, वो इधर आकर पली है, तो फिर वो हमेशा के लिए हराम हो गई, वो बेटी रहेगी। और नहीं हलाल तुम्हारे बेटों की वो जो तुम्हारी सलीब से हैं। ससुर जो है वो अपनी बहू के साथ निकाह नहीं कर सकता। और ना तुम जमा करो दरमियान दो बहनों के, और दो सगी बहनें एक शोहर के निकाह में नहीं रह सकती, मगर जो तहकीक गुजर चुका, बेशक अल्लाह है बख्शने वाला रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा पारा मुकम्मल हुआ।